آج ہم انشاءاللہ سورہ صاد، سورہ زمر اور سورہ مؤمن کی تلاوت کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور بتوں کی اور مشرکین کے خداؤں کی مخالفت کی تو ابو طالب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پشت پہ ہو گئے اور فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو کافروں نے جب یہ تنگ آ گئی اور ابھی ایذائیں دینا شروع نہیں کی تھی تو کہا کہ ہم 25 لوگوں کا ایک وفد لے کر تو وہ ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کہ ہم اس کے رب کو برا بھلا نہیں کہیں گے اور وہ ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت کرنے دے، ہم سے چھیڑخانی نہ کرے، تو اس پہ ہماری صلح ہو سکتی ہے۔ ابو طالب کو یہ بات پسند آئی اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر تو یہ کہا کہ آپ اس پر صلح کر لیں، آپ ان کے بتوں کو کچھ نہ کہیں اور یہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو ایک ایسا کلمہ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا کلیہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ عرب اور عجم پر حکمرانی کریں گے اور دنیا میں ان کی شہرت ہوگی۔ تو سب نے کہا کہ بالکل ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو دنیا ان کے زیر نگی اور تابع ہو۔ تو یہ سارے اٹھ کے چل دی۔ اس واقعے کو سورہ صاد کے شروع میں بیان کیا گیا ہے اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اذیتیں دینا شروع کی تو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی آزمائش کا تذکرہ کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ جو بھی حق کے راستے میں ہوگا اس کو مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ آپ بیک بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے اور لوہے کی درع بنا کر اپنا گزر اوقات کرتے تھے، محکمہ مال سے یا بیت المال سے پیسے نہ لیتے تھے۔ تو ان کا یہ طے تھا کہ جب یہ اپنا کام کرتے تو پھر دعوت کا کام ترک کرتے تھے اور جب دعوت کا کام کرتے تو اپنا کام نہ کرتے۔ ایک دن اپنے کام کے دوران 2 فرشتے انسانی شکل میں دیوار پھاند کے آئے اور آپ سے ایک فتویٰ، ایک فیصلہ کروانا چاہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ، ایک نے کہا کہ میرے پاس 100 دنبیاں بیڑے ہیں اور ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی ہے اور یہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے اور فوراً وہ سجدے میں گرے اور استغفار کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام آزمائش کو ذکر کیا کہ آپ مجاہد تھے، آپ کی 100 بیویاں تھیں، فرمایا کہ میری اپنی وہ فوج ہونی چاہیے لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، تو ایک ہی بچہ اللہ نے دیا اور وہ بھی معذور تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور آزمائش اور ان کا تذکرہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کے سجدے سے انکار، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق اور اپنی خالقیت اور اپنے وجود کے دلائل مختلف انداز سے دیے ہیں اور فرمایا کہ کیا جاننے والے اور ان پڑھ یا جاہل جو ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مثال دے کر فرمایا کہ ایک آدمی ہے جس کے بہت سارے شریک ہیں، مالک ہیں اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور ایک آدمی ایک ہی مالک کے ماتحت ہے، تو کیا هل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بارے میں فرمایا انک میت وانہم میتون۔ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے وہ دنیا سے پردہ پوشی فرمانی، آپ نے بھی فرمانی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک سائنسی تحقیق جس کو سائنس کر رہی ہے کہ نیند کی حالت میں بھی، نیند بھی موت کی ایک قسم ہے، اس کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ کچھ لوگوں کو صبح روح واپس کر لی جاتی ہے اور کچھ کو روک دی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر جہنمیوں کے جنت میں جانے کے وقت کو اور طریقے کو بیان فرمایا اور جنتیوں کے جنت میں جانے اور ان کے استقبال کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو، اپنے وجود کو مختلف
ساتھ ثابت فرمایا، اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا تو اس کو بیان فرمایا، اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو یا میں موسیٰ کو قتل کر دوں، یہ یا تو ہمارے دین کو تبدیل کرے گا یا زمین پر فساد کرے گا۔ تو اس قوم میں سے ایک آدمی جو فرعون کی ہی اولاد میں سے تھا، فرعون کی آل میں سے تھا، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اس نے کھڑے ہو کر جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں تو ایک فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، ایک تقریر کی، اور یہ اتنی پیاری تقریر تھی کہ منو عن قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے قیامت کے دن کا تم لوگوں پر، اور تم ایک ایسے آدمی کو جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کو قتل کرنے کے درپے ہو۔ اگر یہ سچا ہے تو اس پر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو دے گا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو تب بھی اس کی جھوٹ اللہ کے ذمے ہے، تم کیوں اس کو قتل کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والے ہو؟ اے میری قوم میری پیچھے چلو، میں تمہیں دنیا سے نہیں آخرت کے بارے میں ہمیشہ کے فائدے کے لیے بتاتا ہوں، اور جو برائی کرے گا اس کو برائی کے بدلے میں ہی ملے گا، اور جو نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کر رکھی ہے اور بے حساب رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے میری قوم تم مجھے اس طرح بلاتے ہو کہ جو شرک ہی شرک ہے اور نافرمانی ہے، اور میں تمہیں نیکی کی طرف بلاتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے جہنمیوں کو جب آگ پر پیش کیا جائے گا اس واقعے کو اور احوال کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جہنمی آپس میں مشورہ کریں گے اور پھر کہیں گے کہ یہ جو جہنم کا چوکیدار ہے، داروغہ ہے، اس کو سفارش کر کے دیکھتے ہیں تو کہیں گے فی النار بخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اے داروغے چوکیدار ہمارے بارے میں اپنے رب سے اتنا کر لے کہ اتنی دعا کر لے کہ ہمارے اوپر عذاب کم ہو جائے۔ تو وہ جواب میں کہے گا وَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کیا رسول تمہارے پاس نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ضرور آئے گے۔ کہا کہ اب تمہارا پکارنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کے بعد